دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، علمتم، خفتم نکال کر علمتم نکال کر خفتم کے مراد معنی بیان فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو شقاق خلافہ یعنی اختلاف، یہ جو حکمین ہیں فیصلہ کرنے والے ان کو کہا جا رہا ہے، اگر خلافہ نکال کر شقاقہ کے معنی بیان کیے، ٹھیک ہے، بینہما ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اگر تمہیں اختلاف معلوم ہو، یعنی تمہیں اندازہ ہو، تمہیں یہ یقین ہو جائے یا غالب گمان ہو جائے کہ دونوں کا جو موقف ہے اس سے تمہیں یقین ہو جائے یا غالب گمان ہو جائے کہ آگے بھی ان کا اختلاف ہوگا یا چلے گا، یہ آگے بھی بن نہیں پائیں گے، بینہما بین الزوجین نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان کیا ہے، والاضافۃ للاتساع ای شقاقا بینہما، ہمارے شقاق بینہما یہ جو اضافت ہے، یہ جملہ کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، کہہ رہے ہیں یہ جو اضافت ہے یہ وسعت بیان کرنے کے لیے ہے، اضافت جو ہے یہ اتساع یعنی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ہے، مراد کیا ہے، شقاقم بینہما یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف معلوم ہو، والاضافۃ للاتساع ای شقاقم بینہما کہہ کر مجاز عقلی کو بیان کیا ہے، مجاز عقلی کو بیان کیا ہے، فبعثوا تو تم بھیجو الیہما نکال کر فبعثوا کے متعلق کو بیان کیا کہ میاں بیوی دونوں کی طرف بھیجو، برضاہما ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ، برضاہما نکال کر بتا دیا کہ رضامندی شرط ہے، یعنی اگر جو حکم وغیرہ مقرر کیے جا رہے ہیں ان سے حکم ایسے مقرر کیے جائیں کہ ایسے دو آدمی مقرر کیے جائیں کہ جن سے میاں بیوی دونوں رضامند ہوں، جن کے حکم بننے پر میاں بیوی دونوں رضامند ہو، ایسا نہ ہو کہ حکم ایسے آدمیوں کو مقرر کر دیا جائے کہ بیوی رضامند ہو شوہر نہ ہو، یہ شوہر رضامند ہو بیوی ان کے حکم بننے سے راضی نہ ہو، ایسے لوگوں کو حکم مقرر نہیں کیا جائے، تو برضاہما نکال کر کہہ دیا فبعثوا الیہما، جو فرمایا کہ رضامندی شرط ہے دونوں کی، حکمن یعنی دو فیصلہ کرنے والے، رجلن نکال کر موصوف کو بیان فرمایا، حکمن کے موصوف کو بیان فرمایا، رجلن نکال کر، عدلن یہ حکمن کے مرادی معنی بیان فرمایا کہ دو عادل آدمی تم بھیجو، من اہلہ مرد کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، اقاربہ یہ اہلہ کے مرادی معنی بیان فرمایا، ورنہ اہل سے مراد تو اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، تو اقاربہ نکال کر اس کے مرادی معنی بیان فرما دیے کہ مرد کے قریبی رشتہ داروں میں سے، وحکما من اہلہا اور ایک حکم ایک عادل آدمی عورت کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، عورت کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو، ایسے دو آدمیوں کو حکم مقرر کیا جائے گا، کب؟ جب کہ اصلاح کا کوئی طریقہ کارگر نہ ہو، تین طریقے جو بیان فرمائے ہیں یہ تین طریقے اگر کارگر نہ ہوں، فعظوہن واہجروہن
وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ تین طریقے اگر کارگر نہ ہوں تو اس صورت کے اندر پھر کیا چوتھا طریقہ اصلاح کا کیا اختیار کیا گیا کہ دو آدمی، ایک اس کے خاندان سے ایک اس کے خاندان سے حکم مقرر کیے جائے، لیکن حکم مقرر کرنے میں شرط یہ ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ دونوں کی طرف سے ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جس سے دونوں رضامند ہوں۔ ایسا نہ ہو مرد کی طرف سے ایسا آدمی مقرر ہو جس سے مرد تو رضامند ہے لیکن عورت رضامند نہ ہو۔ آری بات سمجھ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہو ہی ایسا دھوکے باز ہو یا اس طرح کا ہو، یا عورت کے طرف سے ایسا شخص حکم مقرر کیا جائے کہ جن سے دونوں راضی نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہی اختلاف کا اختلاف دوبارہ رہے گا، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو وَيُؤَكِّلُ الزَّوْجَ حَكَمَهُ فِي طَلَاقٍ وَقَبُولِ عِوَضٍ عَلَيْهِ، شوہر اس کی طرف سے جو حکم بنایا گیا ہے وہ اس کو طلاق اور اس کے عوض قبول کرنے کا جو ہے وکیل بنائے گا۔ اپنے شوہر کی طرف سے جو حکم مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو طلاق اور اس کا عوض قبول کرنے کا، یعنی اگر عورت خلا مانگ رہی ہے تو پھر وہ طلاق بھی دے اور اس کا بدلے خلا قبول کر لے، اس کا وکیل بنائے گا۔ وَتُؤَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْاِخْتِلَاعِ، اور عورت جو ہے اپنے اس کی طرف سے جو حکم مقرر کیا گیا ہے اس کو خلا کا وکیل بنائے گی، اس کو خلا لینے کا وکیل بنائے گی کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے۔ فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ أَوْ يُفَرِّقَانِ إِنْ رَأْيَاهُ، وہ دونوں غور و فکر کریں گے اور پھر دونوں میں سے جو ظالم ہوگا اس کو رجوع کا حکم دیں گے۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو صحیح ہے، او یفرقان ان رأیاہ، یا پھر اگر ظالم اپنے ظلم سے رجوع نہیں کرتا، اگر ان دونوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ان میں جدائی کر دینا ہی بہتر ہے، ان میں جدائی کر دینا ہی بہتر ہے، اگر یہ رائے دونوں کی ٹھہرتی ہے تو اس صورت میں پھر یہ ان دونوں کو جدا کر دیں گے۔ تو یہ وَيُوَكِّلُ الزَّوْجَ سے لے کر ان رأیاہو یہاں تک تکمیل مسئلہ فقہیہ بیان کیا ہے، یعنی مسئلہ فقہیہ جو آیت میں بیان کیا ہے اس کی تکمیل پھر یہاں پر بیان کر دی۔ اب فقہاء کرام میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ثالث ہوتے ہیں، یعنی جو حکم ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ تصفیہ کی جو صورت ہو سکتی ہو، یعنی معاملہ ٹھنڈا کرنے کی اور معاملہ سلجھانے کی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہو، یہ اس کی سفارش کر سکتے ہیں۔ ماننا یا نہ ماننا یہ پھر بھی میاں بیوی کے اختیار میں ہی ہوتا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ پھر بھی کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر میاں بیوی نے ان کو طلاق یا خلا یا کسی اور معاملے کا وکیل بنایا ہے، طلاق یا خلا یا کسی اور معاملے کا وکیل بنایا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ میاں بیوی کے لیے تسلیم کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یہ جو مسلک بیان کیا ہے یہ احناف اور شوافع کا مسلک ہے، یہ جو ابھی مسلک بیان کیا ہے اور تفسیری عبارت میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، تو یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ احناف اور شوافع کا مسلک ہے۔ باقی دوسرے حضرات کے نزدیک کہ ان دونوں کو جو ہے اختیار، یعنی دونوں جو حکم ہیں ان کو ان میں صلح کرانے کا تو اختیار ہے، ان کو صلح کرانے کا تو اختیار ہے، علیحدگی کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ یہ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ اور بعض دوسرے فقہاء کا قول ہے کہ حکم کو فیصلہ کرنے میں
ان کا معاملہ سلجھانے اور اصلاح کا تو اختیار ہے، مگر تفریق اور جدائی کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر فقہاء کرام کا۔ اور ایک اور فریق وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے حکم جو ہیں، حکمین جو عدلین ہیں، یہ ملانے اور جدا کرنے کے پورے اختیارات رکھتے ہیں، یعنی چاہے ان کو وکیل بنایا ہو میاں بیوی نے یا نہ بنایا ہو، یہ اس کے پورے اختیارات رکھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سعید ابن جبیر وغیرہ کی رائے ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بہرحال احناف اور شوافع کا مسلک آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے وکیل بنایا ہو تو پھر طلاق وغیرہ کا اختیار رکھتے ہیں، ورنہ پھر یہ صرف صلح ہی کرائیں گے۔ اور اگر وکیل اور دوسرے بعض ازاد جیسے حسن بصری قتادہ وغیرہ کے نزدیک کہ اختیار ان کو وکیل بنائے نہ بنائے، ان کو جدائی کا اختیار پھر بھی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ اصلاح کا چوتھا طریقہ، یعنی فعظوہن کارگر نہ ہو تو وہجروہن فی المضاجع پر عمل کیا جائے، وہ بھی کارگر نہ ہو تو وضربوہن پر عمل کیا جائے، وہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر یہ حکمین والی جو بات ہے یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ چوتھا طریقہ ہے جو میاں بیوی کے جو اختلاف ہیں ان کے بارے میں ہے۔ یہ عورتوں کی جو ہے عزت ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ عورتوں کی عزت، اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت اور درجہ دیا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حقوق بھی جو بیان کیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، وگرنہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں دوسری کتابوں کے اندر اگر دیکھا جائے، یعنی دوسرے مسلکوں کے اندر اگر دیکھا جائے اس کے اندر، بائبل کے اندر عورت کے حقوق کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے عورت سے کہا اپنے خصم یعنی شوہر کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ بائبل کے اندر ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہ عورت سے کہا کہ اپنے خصم یعنی شوہر کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا، لیکن اسلام نے عورت کے اوپر ایسی حکومت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح بائبل میں ہی دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر جو ہے بیوی کا سر ہے، جیسا کہ مسیحا کلیسا کا سر ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی کیا حیثیت ان لوگوں نے بیان کی ہے۔ عورت کے بارے میں رومن نظریہ کیا ہے؟ عورت کے بارے میں رومن نظریہ کیا ہے؟ رومن زمانے میں عورت مشترک قومی ملک سمجھی جاتی تھی جس سے ہر شخص کو استفادے کا حق تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یوحنا کا نظریہ عورت کے بارے میں کیا ہے؟ یوحنا کا نظریہ عورت کے بارے میں یہ ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن اور سلامتی کی دشمن ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ سب انگریزوں کا یہ نظریہ ہے۔ یوحنا یہ بھی انگریز، کہ عورت شر کی بیٹی ہے اور امن اور سلامتی کی دشمن ہے۔ وہ بیچاری امن اور سلامتی کی دشمن کہاں سے ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر وہ شر کی بیٹی امن و سلامتی کی دشمن ہوتی تو اسلام اس کو اتنے حقوق دیتا، اسلام اس کو عزت دیتا۔ عیسائیت کا نظریہ کیا ہے؟ عیسائی کے نزدیک نظریے کے مطابق عورت انسان تو دور کے بعد حیوان بھی نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تمام عیسائی دنیا کے علماء یورپ میں اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ عورت میں روح ہے یا نہیں۔ کس بات پر جمع ہوئے کہ عورت میں روح ہے کہ نہیں۔ بہت بحث و مباحثہ اور بہت جو ہے دلائل قائم کیے گئے، اس کے بعد یہ طے پایا کہ ہاں عورت کے اندر روح ہے۔ ابھی تو ان کی تحقیق اس بات پر مکمل ہوئی کہ عورت کے اندر روح بھی ہے، ورنہ یہ سمجھ رہے ہوں گے عورت ایک ربڑ کی ہے، ورنہ یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے
جبھی تو انہوں نے ان میں یہ اختلاف علماء کے اندر یہ ہے، یا عیسائی علماء جو ہے ان کے اندر یہ اختلاف ہوا کہ عورت میں روح ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے۔ ہندی نظریہ کیا ہے عورت کے بارے میں کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے مقابلے میں جل کر مرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ بیوہ عورت کا بستر الگ ہوتا ہے، اس کا گھر، اس کی ہر چیز الگ ہوتی ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کے بستر پر بیٹھ سکے۔ اس کے برتن الگ ہوتے ہیں، کسی شادی بیاہ یا خوشی کی تقریب میں اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یعنی بیوہ عورت سمجھے وہ منحوس سمجھی جاتی ہے۔ وہ لوگ یہ ہندی نظریہ یہ ہے کہ یہ اگر کسی خوشی میں جائے گی تو وہاں پر نحوست آ جائے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ تو اب آپ بتائیں جو نظریے یا جو لوگ عورت کو یہ درجہ دیتے ہیں، کوئی شر کی بیٹی کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر روح ہے بھی یا نہیں، یعنی وہ اب تک یہ سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ عورت ربڑ کی ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عورت مشترک قومی ملکیت ہوتی ہے، ہر بندہ استفادہ کر سکتا ہے۔ کوئی عورت کو نعوذ باللہ شوہر کے انتقال کے بعد منحوس سمجھتا ہے۔ اب آپ بتائیں ان لوگوں کا کوئی ایک طریقہ بھی، اور اب مجھے یہ صرف اتنا بتائیں کہ مسلمان عورت کو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمان عورت کا کیا ذہن ہونا چاہیے اور ان کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے؟ ان پر تھوکنا چاہیے، ان کے طور طریقوں پر، ان کے انداز اور ان کے اطوار پر تھوکنا چاہیے۔ لیکن ہماری مسلمان عورتیں ان کے جو ہے اسٹائل اختیار کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ان کے اسٹائل اختیار کر رہی ہوتی ہیں۔ اسلام کی بات مان کے چلنی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ ربط کو بیان فرمایا، ان یریدا، اگر یہ دونوں ارادہ کریں، الحکمانی، یہ یریدا سے مراد کیا ہے؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسر فرماتے ہیں کہ میاں بیوی مراد ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں حکمین مراد ہیں۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے الحکمانی نکال کر راجح ترین قول کو بیان فرما دیا۔ راجح ترین قول کو، اس کی غرض ہے بیان ارجح الاقوال، بیان ارجح الاقوال، اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ سمجھتے ہیں حکمین ان کے اندر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں حکمین، اور تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میں، میاں بیوی میں موافقت پیدا فرما دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ ان یریدا سے مراد حکمین تو چلے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ان کی بات چل رہی ہے۔ بعض مفسرین نے جو الزوجانی کہا ہے، یعنی میاں بیوی مراد لیے ہیں، وہ کیوں لیے ہیں؟ تو اصل میں آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یوفق اللہ بینہما، تو انہوں نے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، ظاہر سی بات ہے موافقت حکمین کے درمیان تو نہیں فرمائیں گے نا، تو فرماتے کہ اس سے مراد وہ یہ فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہوا ان یریدا کا مصداق بھی کون ہوئے؟ میاں بیوی ہی ہوئے۔ لیکن راجح ترین قول یہ ہے کہ یہ حکمین مراد ہیں، آگے میاں بیوی مراد ہیں۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ بین الزوجین، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، بینہما کے، ای یقدرہما علی ما هو الطاعۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے اندر وہ چیز پیدا فرما دیں گے، ما هو الطاعۃ، جو اطاعت کا سبب ہو، یعنی دونوں شریعت کی اطاعت بھی کرنے لگ جائیں اور میاں بیوی جو ہے وہ بھی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگ جائے،
اور شوہر کے اندر بھی ایسی چیزیں پیدا فرما دیں کہ جو قابل اطاعت ہوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دونوں میں وہ چیزیں جو اطاعت کا سبب وہ فرما دیں، یعنی بیوی کے اندر اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیں، اور شوہر کے اندر وہ چیزیں پیدا فرما دیں کہ جو شریعت کی نظر میں قابل اطاعت ہو، جو شریعت کی نظر میں قابل اطاعت ہو، شوہر کے اندر وہ چیزیں پیدا فرما دیں۔ من اصلاح او فراق ما هو علی الطاعت، جو بیان فرمایا وہ جو طاعت کا سبب ہو، یعنی اصلاح، اگر دونوں میں اصلاح ہو سکتی تو اصلاح، او فراق یا دونوں میں پھر جدائی، یعنی اللہ کی اطاعت کا جو سبب ہو، چاہے دونوں میں اصلاح ہو سکتی ہو تو اصلاح ہو جائے، یا پھر اصلاح نہیں ہو سکتی تو دونوں میں جدائی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز پیدا فرما دیں گے۔ من اصلاح او فراق، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ ایقدرہما سے حاصل معنی کو بیان فرمایا، من اصلاح او فراق سے یہ ما مبہمہ کا بیان ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ ان اللہ کان علیما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، بکل شیء، ہر چیز کو، یہ متعلق کو بیان فرمایا، خبیراً اور خبردار ہیں، بالبواطن، انسانوں کے باطن کی خبر رکھتے ہیں، کالظواہر، بالبواطن کہہ کر متعلق کو بیان فرمایا، کالظواہر کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور خبیراً یعنی خبردار ہیں، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ظاہر جو ہے وہ سب اس سے اللہ تبارک و تعالی خبردار ہیں، بلکہ انسان کے ظاہر سے تو اور لوگ بھی خبردار ہوتے ہیں۔ انسان کا یعنی ظاہراً جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہے اس سے تو اور لوگ بھی خبردار ہوتے ہیں، یعنی جس کو پتہ چلتا ہے وہ اس سے خبردار ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کالظواہر کہہ کر کے جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر سے خبردار ہیں، اسی طرح ان کے باطن سے بھی خبردار ہیں، اور کسی کے ظاہر سے جیسے خبردار اللہ تعالیٰ ہے ایسا خبردار اور کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کے ظاہر سے کالظواہر، مخلوق کے ظاہر سے جیسے خبردار اللہ تعالیٰ ہے ایسا خبردار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔